اردو کے معروف کالم نویس اور شاعر و ادیب و صحافی محمد اعظم شاہد کے 52 کالموں پر مشتمل کتاب دستک کی تقریب رسم اجرا انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کے زیر اہتمام بہ اشتراک گھومتا آئینہ گلبرگہ شہر کے خواجہ بندہ نواز ایوان اردو انجمن ہال میں جناب حامد اکمل صاحب سینئر صحافی مدیر اعلیٰ ایقان ایکسپریس کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر عبدالحمید اکبر صدر شعبہ اردو خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ، جناب ملن سر اطہر احمد سابق اسٹیشن ڈائریکٹر آل انڈیا ریڈیو بنگلور، محترمہ شاہ تاج خان صاحبہ معروف ادیب و سینئر صحافی پونے، اور ڈاکٹر اطہر معیز اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر معروف شاعر و ادیب و صحافی و کالم نویس اعظم شاہد کو ان کی اولین کتاب دستک کی رسم اجرا کے پرمسرت موقع پر ڈاکٹر انیس صدیقی معتمد انجمن ترقی ہند شاخ گلبرگہ کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر صدارت کے فرائض ڈاکٹر پیر فہیم الدین صدر انجمن ترقی ہند شاخ گلبرگہ اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر محمد افتخار الدین اختر نے انجام دیے۔ اس موقع پر شاہ نواز خان شاہین نائب صدر انجمن ترقی، گھومتا آئینہ کے سربراہ چاند اکبر اور جناب خواجہ پاشا انعامدار نائب صدر انجمن ترقی ہند اور دیگر محبان اردو اور ادبی شخصیات، سیاسی، سماجی، ملی، مذہبی لیڈران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اعظم شاہد کرناٹک کی اردو ثقافت سے وابستہ اصحاب میں ایک نمایاں نام ہے۔ بنگلور سے ان کی وابستگی کے تقریباً 35 سال گزر چکے ہیں۔ گزشتہ 12 سال سے ان کا ہفتہ وار کالم دستک تاریخ میں کافی مقبول ہے۔ کالم نگار تو پیچھے اس کے پیچھے، اس خبر کے پیچھے جو باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو مخفی باتیں ہوتی ہیں، اس کو ان کے مطمع نظر کی تک رسائی کر کے وہ نکال باہر کرتا ہے، اور جو اس کے ذہن پر وہ باتیں ترتیب پاتی ہیں اس کو وہ اپنی تحریر کے ذریعے لوگوں اور قارئین کو واقف کرواتا ہے۔ کیا آپ نے کوئی دستک سنی؟ میں نے سنی ہے۔ میں ہر دستک پر چونک کر دروازہ کھول دینے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن ایک دستک کا میں ہر جمعرات انتظار کرتی ہوں۔ سالار کے عکس در عکس نے جب گھومتا آئینہ پر دستک دی تو میں نے ایک دو آوازوں کا بالکل نظر انداز کر دیا، پھر دستک کی سرخیوں کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ مجھے یاد نہیں کہ کب میں نے دلچسپی سے دستک کو پوری توجہ دینا شروع کی۔ سنار کی نازک سی ہتھوڑی کی ہلکی چوٹیں جو سال بھر ذہن پر پڑتی رہیں، وہ آج ایک لوہار کے مضبوط ہتھوڑے کی مانند ہم سب کے ہاتھوں میں ہیں۔ خواجہ بندہ نواز ایوان اردو میں جب میں آپ سب کے روبرو ہوں تو میرا ذہن ایک فلیش بیک کی طرح اس دور میں جاتا ہے جب میں پرائمری اسکول کا طالب علم تھا، شاید دوسری یا تیسری جماعت میں تھا۔ میری نانی کے ساتھ میں ایک درگاہ کے عرس میں شریک تھا۔ میری نانی جنہیں بزرگان دین سے بڑی رغبت تھی، اور میں ان کا ہاتھ چھوڑ کر میلے میں جس طرح کوئی بھٹک جاتا ہے ایسا میں ان سے الگ ہو گیا تھا۔ جب مجھے تلاشا گیا تو میں ایک عرس میں پہلے کتابوں کی دکانیں بھی بچھی ہوئی رہتی تھیں، میں ایک کتاب کی دکان پر ملا ڈھونڈنے والوں کو، میرے ہاتھ میں ایک 50 پیسوں کی ایک پتلی سی کتاب تھی جو حالات زندگی بندہ نواز کے سدراز سے منسوب تھی۔ مجھے بندہ نواز کے سدراز سے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے محض اتفاقی طور پر میرے پاس جتنے پیسے تھے اس کی مناسبت سے وہ کتاب کا انتخاب کیا، اور میں نے وہاب اندلیم صاحب کے حوالے سے جب انجمن کی یہ خصوصی اشاعت جب آئی اس میں بھی اس کا میں نے ذکر کیا ہے، تو وہ میری کم سنی کا زمانہ اور دیار بند نواز میں انجمن کے اس حال میں جو خواجہ بندہ نواز ایوان اردو ہے، اس سے ایک کنیکٹیویٹی ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک رشتہ ہے۔ اور ویسے تو میں چھپتا رہا بنگلور میں اور ملک کے دیگر اخبارات میں جو الگ الگ ریاستوں سے شہروں سے شائع ہوتے ہیں، مگر ڈاکٹر انیس صدیقی نے ادب نما جب وہ ایڈٹ کیا کرتے تھے، اس کے ترتیب کار تھے KBN ٹائمز میں، انہوں نے میری کافی تحریریں وہیں شائع کی اور مجھے حوصلہ دیا، تو مجھے لگا کہ میں بنگلور کے باہر بھی شائع ہوتا ہوں۔ ویسے تو میں نئی دنیا میں چھپتا رہا اور
میم افضل کے اخبار میں دیگر جگہ پہ، مگر یہاں میں نے ایک الگ سی شناخت پائی، اس کو پسند کیا گیا۔ میرے خط تحریر کو بھی آپ نے شائع کیا، میری ٹوٹی پھوٹی نظموں کو، پھر اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے اس کی طرف توجہ دلائی کہ میں گلبرگہ کے اخبار KVN ٹائمز میں بھی، جو اس وقت جناب حامد اکمل صاحب اس کی ادارہ سنبھالتے تھے، میں وہاں شائع ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ عزیز سرمست کے زمانے میں بھی رہا، ڈاکٹر اطہر مویز کے زمانے میں بھی رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے روشناس کروایا گم تعینے کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے، اور اس فرد واحد نے جس طرح نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے خبروں کی ترسیل کو یکجا کر کے روزانہ اتنا طویل وقفہ اسے لگا کر جس محبتوں کے ساتھ وہ پیش کرتے آ رہے ہیں، اور بے لوث طور پر اشتہارات کے بغیر اردو کے اس حوصلہ شکن دور میں ایسا کام میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ جو بڑے بڑے ٹھیکیدار جو ادب کے ہیں، صحافت کے بڑے نام ہیں، وہ بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ شہ نشین پر تشریف فرما تمام احباب نے اپنی محبتوں سے، اپنے تجزیے سے نوازا اور مجھے آئینہ دکھایا کہ میں کہاں ہوں۔ اگر ہم کوئی ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، تو وہاں ایک بڑا میپ لگا ہوتا ہے کہ تمام الگ الگ یوٹیلیٹیز کہاں کہاں ہیں، اور ایک لال سا دھبا ہوا نظر آتا ہے کہ ہیئر یو آر۔ تو مجھے ان سب نے بتایا کہ میری وہ کاوشیں جو میں لکھتا رہا، ملازمے کے دوران دفتروں میں لکھتا رہا، کالج میں تدریس کے دوران کالج میں اسٹاف روم میں لکھتا رہا، اور اب گھر میں لکھتا ہوں، تو گھر میں بھی کبھی کبھی ایک کالم مکمل ہو جاتا ہے، یوں ہی 10-15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، کبھی صبح سے شام تک صفحہ خالی ہی رہتا ہے، ذہن تلاش کرتے رہتا ہے۔ اور میرے گھر والے مجھے ایک دم بالکل اپنے ماحول میں چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو ان کا یہ کام ہے۔ جب میں کام سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے منٹو بہت یاد آتے ہیں۔ منٹو نے کہا تھا کہ تخلیقی کام کرنے والا درد ذہن میں مبتلا ہوتا ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میں بالکل ایک کم فہم کالم نگار ہوں کہ کالم لکھنا درد ذہن سے بھی زیادہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اور میرے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جو توقعات میرے پڑھنے والوں نے بنائے رکھے ہیں، میں ان کی توقعات کے ساتھ انصاف کر سکوں اور اپنے معیار کو میں برقرار رکھ سکوں۔ جب پہلا کالم سالار میں 2011 میں آیا تھا، تو سالار کے ایک کاتب نے مجھے فون کر کے بتایا تھا، آپ یہ کالم لکھنا آپ نے شروع کر دیا، کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ کون پڑھے گا آخر؟ میں نے سمجھا کہ جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بارش کی پہلی بوندیں فنا ہونے کے لیے ہوتی ہیں، میں مسلسل لکھتا رہا، ایک صلے کے بغیر، تعریف و توصیف کے بغیر، قدردانی کے بغیر، مگر یہاں دیار بند نواز میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ رسم اجرائی نہیں، گویا ایک منظم طور پہ سیمینار ہو رہا ہے میرے کام پر، میری فکر پر، میری کاوشوں پر۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھ میں اور حوصلہ بلند ہوا۔